السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت کس چیز سے بنی ہے؟ اس کے جواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی ہے، اور اس کا مثالہ جس سے اینٹیں جوڑی گئی ہیں تیز خوشبودار مشک ہے، اس کی کنکریاں موتی اور یاقوت ہیں، اور اس کی مٹی زعفران ہے۔ جو شخص جنت میں داخل ہوگا ہمیشہ نعمت میں رہے گا اور کبھی کسی چیز کا محتاج نہ ہوگا، ہمیشہ زندہ رہے گا اور موت نہ آئے گی۔ نہ جنتیوں کے کپڑے بوسیدہ ہوں گے اور نہ ہی ان کی جوانی فنا ہوگی۔ سورہ حدید میں ارشاد باری تعالی ہے، دوڑو اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف اور ایسی جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان اور زمین کی وسعت کے برابر ہے، ان لوگوں کے واسطے تیار کی گئی ہے جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن زمین ایک روٹی بن جائے گی جس کو جبار و قہار اپنے دست قدرت میں الٹے پلٹے گا، جیسا کہ تم میں سے کوئی شخص سفر میں روٹی کو الٹتا پلٹتا ہے۔ پلٹ پلٹ کر مستوی بنا کر اللہ تعالیٰ زمین کو اہل جنت کی اولین مہمانی قرار دیں گے۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہی تھا کہ ایک یہودی آ پہنچا اور کہنے لگا، اے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رحمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر برکت نازل فرمائے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بتاؤں کہ قیامت کے دن اہل جنت کی پہلی مہمانی کس چیز سے ہوگی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بتا دے۔ اس نے اس طرح بیان کیا جس طرح حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ زمین کی ایک روٹی بن جائے گی جس سے اہل جنت سب سے پہلے ناشتے میں کھائیں گے۔ راوی کہتے ہیں کہ اس یہودی کی بات سن کر حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف دیکھ کر اس طرح ہنسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری داڑھیں ظاہر ہو گئیں۔ یہ ہنسنا اس خوشی میں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو علوم انبیاء سابقین کو دیے تھے مجھ کو بھی دیے ہیں، جن میں سے بعض چیزیں نقل در نقل ہو کر یہودیوں میں بھی مشہور و معروف ہیں۔ اس کے بعد اس یہودی نے کہا، کیا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ بھی بتاؤں کہ اہل جنت کا سالن کیا ہوگا جس سے اولین مہمانی کی وہ روٹی کھائیں گے جو زمین سے بنی ہوگی؟ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بھی بتا دے۔ اس یہودی نے کہا کہ بیل ہوگا اور مچھلی ہوگی، ان کی کلیجی کے زائد حصے سے 70,000 افراد کھائیں گے۔ جنت میں کھانے پینے کے لیے بے انتہا نعمتیں ہوں گی۔ جب جنت میں قیام ہو جائے گا تو برابر کھاتے پیتے رہیں گے، مگر سب سے پہلے بطور ابتدائی مہمانی کے جو ناشتہ پیش کیا جائے گا وہ زمین کی روٹی کا ہوگا، اور اس ناشتے کے کھلانے میں یہ مصلحت ہے کہ زمین میں طرح طرح کے مزے ودیت رکھے ہیں جو مختلف علاقوں اور ملکوں میں پھلوں اور غلوں اور سبزیوں اور دیگر اشیاء میں پائے جاتے ہیں۔ اور چونکہ کسی بھی شخص نے زمین سے پیدا ہونے والی ہر نعمت نہیں کھائی ہے، بلکہ کوئی شخص اس پھل سے محروم ہے اور کسی کو وہ پھل نصیب نہیں ہوا، سبھی نے تمام پھل نہیں کھائے، اسی لیے زمین کی روٹی بنا کر اہل جنت کو پہلے اس کے تمام مزے بحیثیت مجموعی چکھا دیے جائیں گے، تاکہ جنت کے نعمتوں کو جب کھائیں پئیں تو ہر شخص کا یقین اس طرح سے عین الیقین ہو جائے کہ دنیا میں جو کچھ بھی میں نے یا کسی دوسرے نے کھایا پیا ہے وہ سب جنت کی ہر نعمت کے سامنے ہیج ہے۔ یہودی نے جو روٹی کے ساتھ مچھلی اور بیل کا ناشتہ بتایا، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تردید نہیں فرمائی۔ یہ نہیں فرمایا کہ تو غلط کہہ رہا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ اس نے صحیح بات کہی ہے۔
یہ جو کہا کہ کلیجی کے زائد حصے سے 70,000 افراد کھائیں گے، اس کے متعلق شارح مسلم علامہ نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ جگر میں ایک ٹکڑا لٹکا ہوا ہوتا ہے جو کھانے میں جگر کا بہترین حصہ ہے، کلیجی کا زائد حصہ اس کو فرمایا ہے۔ یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ زمین کی روٹی کس طرح کھائی جا سکے گی؟ ہم تو دیکھتے ہیں کہ زمین کے ذرات، مٹی کے ذرات غذا میں مل جاتے ہیں تو غذا کھائی نہیں جاتی اور کرکرا پن ظاہر ہو جاتا ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ دنیا میں جس قدر بھی غلے اور پھل، میوے، سبزیاں، ترکاریاں اور غذائیں ہیں، یہ سب زمین ہی سے نکلتی ہیں۔ جس قادر قیوم نے زمین سے ایسی چیزیں نکال دیں، اس کو قدرت ہے، اس کو طاقت ہے کہ عین زمین ہی کو کھانے کی چیز بنا دے اور اس میں ایسی کیفیت پیدا فرما دے جس سے زبان مزہ لے سکے اور حلق سے بھی، گلے سے بھی آسانی سے اتر جائے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا، ان کی صورتیں 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتی دمکتی ہوں گی، اور جو لوگ ان کے بعد دوسرے نمبر پر داخل ہوں گے، ان کی صورتیں بہت زیادہ روشن ستارے کی طرح سے منور ہوں گی۔ سب جنتیوں کے دل ایک ہی دل پر ہوں گے، یعنی ان کی آپس میں ایسی محبت ہوگی جیسے قالب بہت ہوں اور قلب ایک ہو۔ ان میں آپس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہ ہوگا اور نہ بغض ہوگا۔ ہر ایک کے لیے حور عین میں سے کم از کم 2 بیویاں ہوں گی۔ ان میں سے ہر بیوی کی پنڈلی کا گودا حسن کی وجہ سے ہڈی اور گوشت کے باعث سے نظر آئے گا۔ یہ لوگ صبح اور شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں گے، نہ بیمار ہوں گے، نہ پیشاب پخانہ کریں گے، نہ ناک سے رینٹ آئے گا، نہ تھوکیں گے۔ ان کے برتن سونے اور چاندی کے ہوں گے اور ان کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی۔ ان کی انگیٹھیوں میں خوشبو پھیلنے کے لیے جو چیز جلے گی وہ عود ہوگی، اور ان کا پسینہ مشک کی طرح خوشبودار ہوگا۔ سبحان اللہ۔ سب اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوں گے، یعنی تمام کی صورتیں اور شکلیں آدم علیہ السلام جیسی ہوں گی۔ ان کا قد بلندی میں 60 ہاتھ ہوگا۔ اس حدیث سے اہل جنت کے حسن و جمال اور ان کی بیویوں کی خوبصورتی کا حال معلوم ہوا، نیز ان کی صفائی ستھرائی کا بھی پتہ چلا کہ ان کو نہ ناک صاف کرنے کی ضرورت ہوگی اور نہ تھوکنے کی حاجت ہوگی، اور نہ وہ پیشاب کریں گے اور نہ ان کو پاخانہ کی ضرورت ہوگی۔ پسینہ جو آئے گا وہ گرمی کی وجہ سے نہیں ہوگا، بلکہ جو پسینہ آئے گا وہ کھانا ہضم ہو جانے کا ذریعہ ہوگا، اور وہ پسینہ خوشبودار اور خوشگوار ہوگا۔ حدیث بالا میں اہل جنت کی انگیٹھیوں میں جلنے والی چیز عود ہوگی۔ ذہن میں لانے کے لیے عود کو اگر لکڑی سمجھ لیجئے جس کے برادے سے اگر بتیاں بنتی ہیں، چونکہ اگر قیمتی چیز ہے اس لیے دوسری لکڑی کی باریک باریک سلائیوں پر اس کا برادہ لپیٹ کر اگر بتی بنائی جاتی ہے۔ جنت میں کسی چیز کی کمی نہ ہوگی، لہذا خوشبو کے لیے عود ہی سلگ رہا ہوگا، اس کے برادے کی بتیاں بنانے کی حاجت نہ ہوگی، اور یہ وہاں کا عود ہوگا یہاں کے عود پر قیاس نہ کریں۔ یہ انگیٹھیاں آگ سے جل رہی ہوں گی یا کسی دوسری چیز سے، اس کے متعلق کوئی تشریح